وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ ابراہیم کی چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
انہی آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو تم غافل مت سمجھو، ظالم جو کچھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے، یہ تم مت سمجھو۔ وہ حی القیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، اپنے بندوں کے ہر اعمال کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ادراج کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم مہلت دیتے ہیں، ان کو مؤخر کرتے ہیں، سزا نہیں دیتے، سزا نازل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہم ان کو اس کا بھرپور بدلہ وہاں پر دیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں کہ جس دن انسانوں کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ پتھرا جائیں گی، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ کر کے دیکھنے کی صلاحیت جو ہے آنکھوں سے سلب کر لی جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، کسی کی نگاہ اٹھانے کو کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہوگی کہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ وافئدتہم ہوا، اور مارے ڈر کے ان کے دل جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنذِرِ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، کہ جس دن عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہم کو مہلت دے، الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری پکار پر لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم تکم اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم یہ قسم نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں ہے؟ ہمیں کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، ہماری جبروت کے سامنے، ہماری قوت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں پاش پاش ہو جائیں گی، ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ انسان یہ دعویٰ کیا کرتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان گھروں میں تم رہتے ہو جہاں پر کہ لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، قرآن مجید کے اندر ہم نے واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم سمجھتے نہیں ہو اور سیدھے راستے پر نہیں آتے ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جاتی ہے اور اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو اس وقت واویلا مچا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے تناظر میں ظلم اور ظالم کا انجام یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی دوسرے کے گھر کو جلانے کی کوشش کرتا ہے تو رب العالمین اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس کے گھر میں بھی وہ آگ لگا دے، اور اللہ رب العالمین کی لگائی ہوئی آگ دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی اور اس کو سرد نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا تم ظلم کرنے والوں کا سپورٹ نہ کرو، ان کے طرف مائل مت ہو جاؤ۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اگر تم ایسا کرو گے تو آگ تمہیں چھوئے گی۔ یہ واضح آیت قرآن مجید کی آیت یہ موجود ہے۔ ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن ظالم کو سپورٹ کرنا، اس کو تقویت دینا، اس کی تعریف کرنا اور اس کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے جو عذاب الہی کو بندوں کے اوپر واجب کرتا ہے۔ میرے بھائیو، علماء کرام نے ظلم کی من جملہ طور پر 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کہتے ہیں کہ وہ ظلم جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟
جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی کو ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امن دے گا۔ کہاں دے گا؟ دنیا میں بھی امن دے گا اور آخرت میں بھی امن دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ظالم کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا اور اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی جانب سے کبھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو کبھی سکون نہیں نصیب ہوگا۔ یہ وہ ظلم ہے کہ اگر یہ کرنے والا آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم سے وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی شرک کرے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد ظلم کی دوسری قسم ہے بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا، اور یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑتا ہے، اس کے واجبات کو چھوڑتا ہے، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو کرتا ہے، سود ہے، غیبت ہے، چوری ہے، چغلی ہے، ڈکیتی ہے، اور اس طرح کے جو دیگر کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں کو وہ انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیکی کے کاموں کو ترک کرتا ہے، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اگر یہ دنیا میں توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ کی مشیت کے اوپر مرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اتنے دن تک اس کو جہنم میں لے جا کر کے جھونک دے گا، جلائے گا اتنے دن تک، اور پھر اس کے بعد گناہوں سے پاک صاف کرنے کے بعد توحید کی بدولت، ایمان کی بدولت، شرک نہ ہونے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے یہ بات تھی۔ تیسری قسم ظلم کی جو ہے وہ بندوں کے اوپر ظلم کرنا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ گناہوں کے یہ 3 دیوان ہوں گے، 3 دفتر ہوں گے بندوں کے پاس، ہر بندے کے پاس یہ 3 دفتر ہوگا۔ پہلے دفتر کے بارے میں نے بتلا دیا، دوسرا دفتر اس کے بارے میں بھی بتلا دیا، یہ جو تیسرا دفتر ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بندے کا معاملہ ہے۔ اور اسی کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، جس کا جیب خالی ہے۔ کہا نہیں وہ مفلس نہیں ہے، کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر کے آئے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، لیکن اس حال میں آئے گا کہ قد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا، اس کو مارا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے پہاڑ کو ان مظلوم لوگوں کے اندر تقسیم کر دے گا، سب نیکی اس کی دے دی جائے گی، چلو تم لوگ لے جاؤ۔ اب بھی اگر لوگ باقی رہ گئے، یعنی جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا ان کی لائن ابھی باقی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر لاد دے گا اور ان کو معاف کر دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ مفلس ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے بندوں کا بندوں کے اوپر ظلم کرنا، جس سے ہم آج کے زمانے میں بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس ظلم سے بچو کہ جس کا طرفدار دوسرے جانب سے اللہ رب العالمین ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن مظلوم کے جانب سے اللہ رب العالمین اس کی حمایت کرتا ہے اور حمایت کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اللہ سے اس حال میں نہ ملے
کہ اس نے بندے کے اوپر ظلم کیا ہو، یہاں تک کہ دنیا کی اس زندگی میں وہ اپنے اس گناہ کی معافی تلافی نہ کر لے۔ یہاں اگر وہ معاملہ نہ کر لے تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بندوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ جانور جن کے لیے سزا اور جزا کا انتظام نہیں ہے۔ جانوروں کا معاملہ حساب و کتاب کا نہیں ہے، لیکن جانوروں میں سے بھی کسی جانور نے اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کا عدل اور اس کا انصاف اتنا مضبوط ہے کہ قیامت کے دن ان دو بکریوں کو لایا جائے گا کہ جس میں ایک سینگ والی اور ایک بے سینگ والی بکری ہوگی۔ سینگ والی نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جب تک پورا نہ کروا دے قیامت کا معاملہ اس وقت تک تمام نہیں ہوگا۔ یہ عدل ہے اللہ رب العالمین کا اور یہ انصاف ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن اگر مظلوم ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر کافر بھی ہے تو تب بھی اگر وہ دعا کر دے اللہ کے سامنے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور ظالم اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے ظلم کی سزا اس کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی گناہ دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں دے، مگر دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالی بندے کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ کہا وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ کہا البغی، کسی کے اوپر ظلم کرنا، وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو کاٹنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ رب العالمین بندے کو اسی دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم آج کس قدر عام ہے۔ ہر طاقتور اپنے سے نیچے والے کے اوپر ظلم کرتا ہے، غریب اور مسکین کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو طاقتور ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو رگڑتا ہے اور اس کو پورے طور پہ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ مظلوم کے پکار کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین مظلوموں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سعید ابن زید عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب جانتے ہیں صحابی کو۔ ایک خاتون تھی مدینے میں، عروہ بنت اوس اس کا نام تھا خاتون کا۔ مروان کے زمانے میں اس خاتون نے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے، انہوں نے میری زمین لے لی ہے۔ حاکم عدالت لگاتا ہے، سعید ابن زید کو عدالت میں حاضر کرتا ہے، صحابی رسول کو۔ دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، قوم کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کے اوپر الزام لگا۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں، گھبراتے کیوں ہیں ان معاملات سے؟ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، اپنے سے سابقین لوگوں کی طرف دیکھے، اسلاف کے زندگی کو پڑھے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ قوم نے کسی کو بخشا نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ الزام لگا، حاضر ہوئے عدالت میں، کہا سعید کیا معاملہ ہے؟ خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی زمین ہڑپ لی ہے۔ کہا اے خلیفہ مسلمین، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں جبکہ یہ حدیث میں نے ہی روایت کی ہے؟ کہا کیا ہے حدیث؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی آدمی کسی مسلمان بھائی کی زمین کو ناحق طور پہ لے لے گا، اگرچہ وہ ایک بالشت زمین کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 طبق زمین اس کے گردن میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! کانپنے لگا حاکم، کہا اب اس کے بعد آپ سے میں کوئی گواہی نہیں طلب کروں گا، کوئی چیز طلب نہیں کروں گا، آپ چلے جائیے واپس۔ بھیج دیا واپس۔ لیکن سعید ابن زید کا دل دکھ چکا تھا، انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ خاتون جھوٹی ہے الزام لگانے میں
تو تو اس کو اندھا بنا دے، اور جس زمین کے تعلق سے اس نے مقدمہ دائر کیا ہے اسی زمین کو اس کے موت کا سامان بنا دے۔ یہ بد دعا کر دی اور وہاں سے نکل گئے۔ راوی لکھتے ہیں کہ چند دن بیتے تھے کہ خاتون اندھی ہو گئی، اور وہ گلیوں میں مدینے کے گھومتے تھی اور کہتی تھی مجھ کو سعید کی بد دعا لگی ہے۔ ایک روز اسی زمین میں جس زمین کا الزام لگایا تھا چل کے جا رہی تھی، ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں گری اور وہی گڑھا اس کا قبر بن گیا۔ اس کے بعد وہ پھر مدینے میں دیکھی نہیں گئی۔ یہ مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے۔ لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں کو مار دیا گیا، ان کی آہوں کی پکار کے اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے؟ ان معصوموں کا کیا جرم تھا جن کے اوپر میزائلوں سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا؟ کڑکتی ہوئی ٹھنڈی میں ان کو باہر جمنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ دنیا نے ایک آواز اٹھائی، کسی کے زبان کے اوپر جنبش تک ہوئی، لیکن دنیا خاموش رہے۔ مظلوموں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ظالموں سے بدلہ لینے کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، مامون الرشید نے خلق قرآن کے معاملے میں جب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈالا تھا، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی بات کر رہا ہوں، بچیے مظلوم کی بد دعا سے۔ اگر کوئی مظلوم ہے اس سے خدا را معافی مانگ لیجئے، ورنہ اللہ رب العالمین کہاں سے بدلہ لے گا اس کا گمان تک نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو گمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دربان کہتا ہے کہ جو اور دیگر علماء تھے اس زمانے کے، قرآن مجید مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، یہ فتنہ کھڑا کیا گیا تھا مامون الرشید کے زمانے میں۔ علماء کو پکڑ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، ان کے پیٹھوں کے اوپر کوڑے برسائے گئے۔ چند علماء تھے جنہوں نے اس ظلم کی تاب نہ لا کر کے جو بادشاہ کہہ رہا تھا کہہ دیا، کیونکہ وہ مجبور تھے، اور مجبور آدمی اگر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بات کہہ دے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل وقت کے امام تھے، جبل العلم تھے، ان کے شاگرد پورے دنیا میں تھے، اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے کاغذ قلم لے کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ امام کا فتویٰ آئے گا اور ہم اس کو لکھ کر کے نقل کریں گے۔ دربان کہتا ہے کہ میں جو کوڑے مارتا تھا ان کے پیٹھ کے اوپر، اگر کسی تندرست ہاتھی کے پیٹھ کے اوپر بھی مارا جاتا تو وہ بھی چنگھاڑنے لگتا، رونے لگتا، بلبلانے لگتا، لیکن امام کے جذبے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب بھی ہم کہتے تھے، کوڑا مارنے کے بعد پوچھتے تھے کہ اب فتویٰ بدلتے ہیں آپ، کہا ایتونی بآیت من کتاب اللہ، اللہ کے کتاب سے ایک آیت دے دو، او من سنت رسول اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک حدیث لا کر کے دے دو، میں اپنی بات کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا جان بچ جائے گی کہہ دیجئے، جھوٹ کے بھی کہہ دیجئے، باہر نکل جائیے گا، بچ جائیے گا۔ کہا یہ جو لاکھوں شاگرد میرے انتظار کر رہے ہیں کاپی قلم لے کر کے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے غلط فتویٰ دے دیا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ مامون الرشید نے جب رپورٹ منگوایا کہ امام احمد ابن حنبل مانے کہ نہیں مانے، کہا نہیں مانتا نہیں ہے بندہ، بہت مارا لیکن یہ آدمی تیار نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، پہناؤ اس کو بیڑی اور لے کر کے آؤ ترتوس میں۔ بغداد سے ترتوس کے مقام پر پاب سلاسل کر کے منگوا رہا تھا تاکہ وہاں ظلم و ستم کے نئی داستان لکھی جا سکے۔ جب امام احمد ابن حنبل نے یہ سنا کہ اب مجھ کو بغداد سے منتقل کیا جا رہا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آواز لگائی، الہی اے رب، تیری عفو و درگزر نے تیرے اس بندے کو سرکش بنا دیا ہے، تیرے اولیاء پہ ظلم کرتا ہے، اے اللہ میرے جیتے جی اب دوبارہ مجھ کو مامون کا چہرہ مت دکھانا، مامون کا چہرہ مت دکھانا۔ یہ بد دعا کر دی امام نے۔ کہا ان کو لے جانے لگا، ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا ترتوس کا کہ خبر ملی کہ 42 سال کی عمر میں مامون الرشید دنیا سے نکل گیا۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں مظلوم کی بد دعاؤں کا اثر، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آج لوگ مظلوم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، مظلوم کے لیے اللہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے۔ لاکھوں بچوں کے قاتل فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی تھی، لاکھوں بچوں کو اس نے مارا تھا، لیکن
پھر اللہ نے انجام کیا کیا؟ دریا کے اندر ڈبو دیا اور اس کو غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہوتا ہے، یہ اس کا انصاف ہوتا ہے۔ لہذا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پیسوں کے تعلق سے، ایک دوسروں کے معاملات ہیں، کوئی اگر لیا تو لوٹانے کا نام تک نہیں لیتا، اگر لوٹایا تو احسان کرتا ہے اس کے اوپر۔ یہ معاملات ایک دوسرے کے ظلم کرنے کے اوپر ہیں۔ اب بتائیے کہ جس کے پیسے لیے گئے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر کے اگر ظالم کے اوپر بد دعا کر رہا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ سے خوف نہیں آتا؟ ڈر نہیں لگتا ہے؟ ایک دوسرے کے معاملے میں چغلیاں کرتے پھرتے ہیں لوگ، غیبت کرتے پھرتے ہیں لوگ، اگر مان لیجئے کہ وہ مظلوم نے اگر بد دعا کر دی اس کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی آدمی کو خوف نہیں آتا؟ اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے ڈر نہیں آتا؟ ظالم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین، مظلوم کا معاملہ ایسا ہے کہ ظالم کے جسم میں مظلوم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ امام شمس الدین الذہبی رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، شمس الدین الذہبی نام ہے، ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، زبردست کتاب ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ کہا کہ اس آدمی سے امام ذہبی کی ملاقات ہے جس کا ہاتھ اس کے کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ ایک آدمی تھا کہ جس کا ہاتھ اس کے کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا یہ ہاتھ کیسے کٹا ہوا ہے؟ کہا کہ بھائی ایک روز میں چل کر کے آ رہا تھا، دریا کے کنارے ایک مچھوارا مچھلی مار کر کے جال سمیٹ رہا تھا، خوبصورت مچھلی، تازی مچھلی پکڑ کے لایا اسے۔ میں نے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں مچھلی نہیں دیتا، مچھلی بیچوں گا بھی نہیں، دن بھر کا تھکا ہارا ہوں، گھر میں بال بچے بھوکے ہیں، یہ میرے بچوں کی غذا ہے، اسے مت لے جاؤ۔ زبردستی کیا، بالآخر طاقت کے زور پر مچھلی چھین کر کے اس سے لے گیا۔ روتے روتے اپنا گھر چلا گیا یہ، اور یہ مچھلی لے کر کے گیا، مچھلی زندہ تھی۔ راستے میں اس کے انگوٹھے پہ مچھلی نے اپنا دانت لگا دیا، کاٹ لیا اس کو۔ اب اس سے جو جلن شروع ہوئی تو گھر پہنچا، مچھلی بنی اس کے گھر میں لیکن کھا نہیں سکا تکلیف کی وجہ سے۔ صبح جب طبیب کے پاس گیا تو کہا کہ انگلی تو آپ کی سڑ گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا نہیں تو پورا ہاتھ چلا جائے گا۔ کہا انگلی کاٹ دی گئی۔ 4-5 دن کے بعد پھر ہاتھ میں درد شروع ہوا، کہا ہاتھ کاٹو، یہاں سے کاٹا گیا، پھر یہاں سے کاٹا گیا، پھر یہاں سے کاٹا گیا۔ اب جب طبیب نے دیکھا کہا کہ یہ کون بیماری ہے بھائی، کسی کے اوپر ظلم کیے ہو، کوئی معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا کہ ہاں بھائی ایسے ایسے کیا تھا، یہ مچھلی کاٹی ہے۔ کہا جاؤ کھوجو، تلاشو اس کو، ڈھونڈو اس کو، کہاں ہے وہ مچھوارا؟ کہا ڈھونڈتا گیا، جب مچھوارا مجھے ملا تو اس کے قدموں میں لپٹ گیا، میں زمین پہ گر گیا، اس کے سامنے لیٹ گیا۔ کہا بھائی میرے کو معاف کر دو۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے ہی تمہاری مچھلی چھینی تھی۔ کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اب اس نے پوچھا کہ جب میں مچھلی تمہاری لے کر گیا تھا کیا کہے تھے تم؟ کچھ کہے تھے، کچھ بد دعا کیے تھے؟ تو کہا جب میں اپنے گھر گیا تو اپنے بچوں کو دیکھا کہ میرے انتظار میں بھوکے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ اس آدمی کی قدرت تو مجھ میں تو نے دکھا دی، لیکن اب میں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک تو اپنی قدرت اس آدمی میں نہ دکھا دے۔ مجھے اپنی قدرت اس آدمی میں دیکھنا ہے، تو اپنی قدرت دکھا اس آدمی میں، جس طرح سے اس آدمی نے اپنی طاقت مجھ میں دکھائی ہے تو اپنی طاقت اس آدمی میں مجھے دکھا دے۔ کہا یہی معاملہ تھا، یہی بات ہم نے اللہ سے کہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہی تھی۔ کہا کہ دیکھو یہ میرا حال ہو گیا ہے، ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر 20 جنوری سے قبل قیدیوں کو آزاد نہ کیا گیا تو میں پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنا کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے بیان کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ملک کو جہنم بنا کر کے رکھ دیا۔ اور کیا قدرت آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی؟ وہ آدمی جس نے فلسطین کے بچوں کے شہادت کے اوپر لکھا تھا کہ اسرائیل مارو، ان کو جتنا مار سکتے ہو مارو، بچوں کو مارو، عورتوں کو مارو، کسی پر رحم مت کرو، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں تمہیں پیسے دوں گا، میں اپنی دولت تمہیں دوں گا۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا، اور جس دن پہلی بمباری اس نے کی تھی اس دن اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کر کے اس نے پارٹی کی تھی۔
یہ وہیں کے لوگوں نے لکھا ہے، CNN کی نیوز ہے۔ 3 دن پہلے جب اس سے انٹرویو لینے کے لیے پوچھا گیا تو کہا آئی ایم نتھنگ، اب میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، اب میں مرنے جا رہا ہوں، اب میں مرنے جا رہا ہوں۔ کل تک وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بچوں کی بد دعائیں رائے گاہ چلی جائیں گی کہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ رب العالمین کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ ظالم اپنی گردن وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو، جو جہاں کہیں بھی جس کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہو، چاہے ذاتی حیثیت کی ہو، قومی حیثیت کی ہو، کسی بھی حیثیت کی ہو، خدا را توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک پیغام اس منبر سے ہم اپنے نوجوانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں اور تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے ہم وہاں تک دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اس مصیبت کے اوپر کچھ ناقبت اندیش نوجوان ایسے ہیں جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی کا گھر جل رہا ہے اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ چاہے وہ کوئی مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا گھر جل رہا ہے تو ہم اس کے اوپر خوشی منائیں۔ اب بھول گئے دین اسلام کی تعلیمات کو؟ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے حضرت لوط کے اوپر عذاب کے بارے میں، قوم لوط کے اوپر عذاب کے بارے میں بات کہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے تھے۔ کیسے عذاب دو گے تم؟ نہیں، عذاب نہیں دے سکتے ہو۔ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کے معاملے کو لے کر کے۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کی جڑیں اور جس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں، ہم اس طرح سے خوشی نہیں منایا کرتے۔ اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا گھر جلا ہے اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، جن کا گھر جلا ہے اس میں ہمارے کوئی مسلمان بھائی بھی اگر نہ بھی ہوں تو انسانیت کے ناطے ایک انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان کی مصیبت کو دیکھ کر کے وہ خوشی منائے اور ہنسے۔ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ دین اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ کسی کا بھی دل اگر دکھے تو ہم کو دکھتا ہوا دل رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت کو ان سے دور کر دے اور اس کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلامی۔ ناعاقبت اندیشی میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، یہ کسی بھی قیمت پہ زیب نہیں دیتا۔ اور ہمارے لیے یہ عبرت ہے میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پہ وہ بندے جو مظلوم ہیں، خاص طور پہ وہ بندے جو کمزور ہیں۔ یتیموں کو، لاکھوں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، ان کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا تھا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جہاں کہیں بھی مظلوم کی بات آئی ہے نا، صرف آگ 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 کا ذکر ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آگ آگ، یہ مت سمجھنا کہ یتیم کمزور ہے اس کے ساتھ ہم جو چاہیں ویسا معاملہ کر لیں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں، اس سے نصیحت لینے کی بات ہے، عبرت لینے کی بات ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو کسی کے گھر کو جلانے کی تگودو کرے گا اس کو اپنے گھر کے جلنے کا بھی انتظار کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہم سب کے لیے ہے، چاہے انڈیویجول لائف میں ہو، چاہے انفرادی حیثیت سے ہو، قومی حیثیت سے ہو یا کسی بھی حیثیت سے ہو۔ اگر ہم کسی کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہمیں بھی برباد کر دے گا۔ اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم چاہے کچھ بھی ہو اور ظالم چاہے کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حمایت کا جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ وجعلت بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے لیے بھی میں نے حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، عدل کرو، انصاف کرو،
اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین توحید کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔